آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس وقت میں نے پہلے پارے سے اور سورہ بقرہ سے آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 130 تک 131 تک کے حصے کی تلاوت کی۔ 124 سے 131 تک سورہ بقرہ کی پہلا پارہ۔ زیادہ حصے کی جس میں پورا مضمون کم و بیش، ویسے تو آگے بھی چلتا ہے اور کم و بیش ایک مضمون کا ایک بھرپور حصہ کور ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت اس لیے کی ہے کہ اختصار کے ساتھ تفصیلات اور جزئیات میں گئے بغیر ایک مضمون کو مکمل کر دیا جائے، چونکہ ادھر جمعہ مہینے میں ایک ہونا ہے، پھر 3 جمعے ادھر ہوں گے اور اس کے بعد اگلے مہینے کے پہلے جمعہ پہ پھر یہاں باری آئے گی، تو پھر آپ اس طرح ایک ہی سبجیکٹ کا پورا مہینہ انتظار نہ کرتے رہیں۔ اور اگلا جمعہ غالباً عید الاضحیٰ کے بعد آ رہا ہے، اس لیے اس کو میں نے چاہا کہ ممکنہ حد تک مکمل کر دیں۔ سو آج اس کی ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر کے ساتھ اس مضمون کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وہ وقت یاد کر جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں، کئی معاملات میں آزمایا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی بہت سی آزمائشیں ہوئی، بہت سی آزمائشیں، اور جتنی باتوں میں، جتنے امور میں انہیں آزمایا گیا، فَأَتَمَّهُمْ، انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کر دی، یعنی جملہ آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ اب یہ کلام الہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے جملہ آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی گواہی خود دے رہا ہے۔ یہ ایک خاص بات ہے کہ پہلے اللہ پاک نے انہیں آزمایا، طرح طرح کی آزمائشیں دیں، وہ ان سب میں پورے اترے، اور اب حضور علیہ السلام کو اور آقا علیہ السلام کی امت کو حضور کی وساطت سے اللہ پاک اپنی گواہی اور شہادت کے ساتھ بتا بھی خود رہا ہے کہ میں نے آزمایا اور وہ سب میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کی شان ہے۔ آزمائشیں بہت سی ہیں جو آپ جانتے بھی ہیں۔ ایک آزمائش تو خود یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے، اور اصل وطن ان کا معلوم ہے کون سا ہے؟ چلو تھوڑا سا کوئز پروگرام کرتے ہیں، بولی اصل وطن کہاں تھا؟ جی عراق۔ چلو ماشاءاللہ کامیاب ہو۔ عراق میں وہ ایک جگہ ہے، بغداد سے کربلا اور نجف اشرف کی طرف جائیں، یا نجف اشرف کربلا سے واپس آئیں تو رستے میں کوفہ آتا ہے جہاں حضرت مسلم بن عقیل کا مزار ہے۔ اس کوفہ کے پاس سے ایک سڑک جاتی ہے بابل کی۔ یہ جو جگہ تھی یہ نمرودوں کا پایہ تخت تھا، نمارید۔ اب نمرود کوئی ایک نہیں تھا، یہ ان کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا نمرود، جیسے مصر کے بادشاہوں کا پرانے وقت میں ٹائٹل تھا فرعون۔ تو فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں، یہ ٹائٹل تھا، کئی فرعون ہو گزرے تو انہیں فرائین مصر کہتے ہیں، فرائنہ بھی کہتے ہیں، فرائین بھی۔ اس طرح یہ نمرود تھے، ٹائٹل تھا، تو بابل کی بادشاہت تھی۔ اور یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو ہیومن نون ہسٹری ہے، کیا انسانوں کی جو معلوم تاریخ ہے، نون ہسٹری، وہ بابل سے شروع ہوتی۔ بابل سے پہلے جو تاریخ گزری، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی آئے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی ہوئے، طوفان نوح بھی آیا، اور ادریس علیہ السلام اور شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام تک، جو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر جو تاریخ ہے آدم علیہ السلام تک، وہ تاریخ نون ہسٹری نہیں ہے، یعنی اس تاریخ کا واضح ثبوت اور ریلائبل ہسٹوریکل ریکارڈز نہیں۔ لہذا تاریخ کی زبان میں اس پیریڈ کو پری ہسٹورک پیریڈ کہتے ہیں۔ کیا؟ پری ہسٹورک پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں معلومات کی ساتھ ساتھ اس لیے بتا دیا کرتا ہوں کہ جہاں تبلیغ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، تھوڑی سی پروفیسری بھی کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ، کیا سبجیکٹ ہونے کے ناطے، تاکہ آپ کو ایک پورے مضمون کا جو آگا پیچھا کانٹیکسٹ ہے، اس کا ما قبل ما بعد، اس کا تھوڑا سا آپ کو ویژن کلیئر ہو جائے، معلومات۔ تو وہ پری ہسٹورک پیریڈ کہلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ ہسٹورک پیریڈ ہے آج تک کی۔
اس سے پہلے تاریخ کے بہت سارے ریکارڈز ہیں، تہذیبیں بہت ساری، یہ 5000 سال کی تو تہذیب نون تہذیب ہو گئی نا معلوم، اس سے پہلے کی تہذیبیں پھر یہ آریاؤں کی تہذیبیں ہیں جو ہندوؤں کی چلی آ رہی ہیں، انڈین ہے، چائنیز ہے، جیپنیز ہے، اور بہت ساری یہ تہذیبیں پھر ساری یہ 5000 سال سے پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں بھگوت گیتا وغیرہ، رامائن اور یہ اپنشد وغیرہ کا سنا ہوگا، رام چندر کے قصے اور یہ ساری چیزیں، اور کورووں کی جنگ، پانڈووں کی جنگ، یہ قدیم انڈین ہسٹری کے حصے ہیں، یہ سب اس 5000 سال سے پہلے کی تاریخ ہے، پہلے تو ان کا ٹرو ریلائبل ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے جسے آپ ویلڈ اور انویلڈ ہونے کا، درست اور غلط ہونے کا انالیسس کر سکیں، بس وہ پرانی کہاوتیں ہیں۔ یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائی۔ تو پہلی آزمائش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے، بابل کا علاقہ جو تھا وہاں سے روانہ ہوئے، نکلے، اور چلتے چلتے سیریا میں آئے، سیریا میں تو وطن نقل مکانی، یہ بھی آزمائش، اللہ کے امر پر آپ نے وطن چھوڑا، سیریا میں پھر الٹیمیٹلی آ کے سیٹل ہوئے، حلب ایک جگہ ہے، کیا آپ حلب شہر کا نام تو سنا ہے کہ نہیں؟ کیپٹل دمشق ہے اور ایک بڑا خوبصورت شہر ہے حلب۔ حلب اور حلیب یہ دودھ کے لیے، ان الفاظ کا تعلق دودھ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں آ کے سیٹل ہوئے، آپ کے پاس بکریوں کا ریور تھا بہت بڑا، ہر آنے والے مہمان کو دودھ دو کے پلاتے تھے، اس دودھ دو کے پلانے کی وجہ سے اس شہر کا نام حلب پڑ گیا، دودھ والی جگہ۔ اس شہر کے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں حلب میں پتھر بھی ایک موجود ہے جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان لگے ہوئے، نیچے تہ میں اتر کے زیر زمین تہ خانہ غار کی طرح اس میں وہ پتھر ہے، اور میں نے اس پتھر کی بھی زیارت کی ہوئی ہے، آپ کے قدم مبارک۔ ایک قدم مبارک جو معروف ہے اس کے بارے میں ہسٹوریکلی آپ تصدیق تو نہیں کر سکتے، مگر جو مصدقہ قرآن کی تصدیق سے ہے وہ مقام ابراہیم ہے جو کعبۃ اللہ میں ہے۔ اس طرح وہاں سے گئے، پھر آپ اردن اور پھر بیت المقدس میں، تو بیت المقدس جو ہے اس کے ساتھ ایک شہر ہے چند میلوں کے فاصلے پر، الخلیل، کیا نام ہے؟ پھر وہاں مقیم ہوئے، وہیں قیام رہا، اور آپ کی وہیں وفات ہو گئی، اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیدائش بابل کے علاقے میں، عراق میں، اور وفات اور مزار اقدس اس وقت بیت المقدس، فلسطین جو پرانا تھا، کنعان اور فلسطین، پرانا نام کنعان تھا اس خطے کا، تو فلسطین میں الخلیل شہر میں آپ کا مزار اقدس ہے، آپ کا حرم مبارک ہے۔ تو یہ وہاں سے چلے اور کئی ملک آج کی باؤنڈریز میں نقل مکانی اور ہجرت کرتے ہوئے کرتے کرتے وہاں جا پہنچے، یہ بھی آزمائش تھی اور پورے اترے۔ پھر آپ کا صاحبزادہ ہو گیا، بڑے بیٹے تھے پہلی زوجہ سے، حضرت سارہ سے، حضرت اسحاق، پھر آپ کی زوجہ ہوئی حضرت ہاجرہ، یہ پہلی زوجہ تھی، یہ پہلی تھی، تو ان کی شادی بعد میں ہوئی، تو ان سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، ان سے سیدنا اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ تو پھر اللہ کا امر ہوا تو اپنی زوجہ اور چھوٹے سے معصوم بچے دونوں کو لے کر حکم ہوا کہ اب انہیں ہجرت کرا دیں۔ تو تھی آزمائش، مگر آزمائش کے پیچھے ایک راز الہی کار فرما تھا، تو انہیں نقل مکانی کرائی وہاں سے، اور مکہ معظمہ کی جو وادی ہے اس میں آ کے سیٹل کرا دیا، بے آب و گیا ریگستان تھا، نہ پانی، نہ مخلوق، نہ آبادی، نہ زراعت، کچھ بھی نہ تھا، خشک پہاڑ تھے اور بغیر کسی آبادی، پانی کے، سبزے کے وہ میدان تھا۔ وادن غیر ذی زرع، زراعت کے قابل بھی نہیں تھی، تو پہاڑوں میں، خشک پہاڑوں میں، بیابانوں میں آ کر اللہ کے امر سے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر کبھی کبھی جا کے آپ ان کے جوان ہونے تک
سال میں ایک مرتبہ یا جب کبھی موقع ہوتا تو آپ جا کے مل آتے، خیریت پوچھتے. تو یہ ایک معصوم بچہ ہو، چھوٹا پیارا، اور یہ بھی پتہ ہو کہ یہ پیغمبر بھی بننے والا ہے، اور یہ بھی اس کا من جانب اللہ ادراک اور معرفت ہو کہ پیغمبر بھی وہ کہ جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نسل سے پیدا ہونے والے ہیں. کہ پیغمبر کو جب آزمائش کے حکم دیا جاتا ہے تو اسے یہ اللہ پاک پھر یہ بھی ودیت کر دیتا ہے اس کی بصیرت اور اس کی حقیقت کو بعد ازاں کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہونے کیا بات. وہ بھی آزمائش ہوئی، اس آزمائش میں بھی پورا اترے. اس میں بھی اترے کہ جب شروع میں تھے نمرود کے پاس بابل سے نکلنے سے قبل، تو نمرود میں جب وہ آگ کا پورا چتا جلا دیا اور آپ کو اس میں ڈال دیا، آپ نے جب ان کے بت مار کاٹ دیے تھے تو آگ میں کود گئے، شعلے بھڑک اٹھ رہے تھے، قریب بھی کوئی انسانی جسم آئے تو سلامت نہ بچے، تو آگ میں کود گئے. اللہ کا امر تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے حکم دیا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ، ہم نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے ابراہیم پر. ٹھنڈی ہو جا تاکہ تو جلا نہ سکے، اور سلامتی والی ہو جا تاکہ وہ ٹھٹھرنے ہی نہ لگ جائے، انہیں سکون اور حفاظت بھی ہو، سلامت رہے ابراہیم پر. یہ تو بعد کی بات ہے، آپ تو گر گئے. اور فرشتے نے آگے کا حکم دے تو میں اس آگ کو بجھا دوں. فرمایا پھر آزمائش کیسے ہوئی؟ تیری مدد لے کے آگ بجھا ڈالوں تو مولا کی جو آزمائش آئی ہوئی ہے اس میں پورا کیسے ہو؟ یہ امر ہے اللہ کا، نہیں اس کو چلنے دے. تو پھر اللہ پاک نے اس میں بھی کامیاب کیا. پھر جوان ہو گئے تو پھر بیٹے کے لیے حکم آیا جس کا ذکر علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی کر رہے تھے. تو پھر بیٹے کی ذبح کا حکم آ گیا. یہ بھی آزمائش تھی، اور ساری آزمائشوں سے کڑی اور انتہا تھی آزمائش. اس کے علاوہ بھی تھی، یہ میں نے موٹی موٹی چار بتا دی. ذبح کا حکم آ گیا تو پوچھا بیٹے کیا خیال ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو امر فرمایا ہے بس آپ کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو فرمایا اب یہاں بھی ایک راز کی بات ہے. اس آزمائش میں بھی پورے اترے، پھر لٹایا. انہوں نے تو ذبح کر ڈالا لیکن اللہ پاک نے اس کا بدل کر دیا، فدیہ کر دیا. اور وہ فدیہ کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا. اور امت مسلمہ کے لیے اس کو سنت ابراہیم کے تحت عید الاضحیٰ میں کے دن اس کی ذبح کو سنت ابراہیم بنا دیا، سنت خلیل بنا دیا، اللہ کے دوست کی سنت. اور پھر آج خواجہ پیر غالب لاہوری صاحب اس کے تحت پھر ذبح کرتے ہیں بکرے. اور ان کے مریدین اور خلفاء اب اسی سنت کو ان کے اوپر دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ سنت اسماعیلی ان پر پوری کی جائے. اب دیکھیے اگر ایسا وقت آیا تو اللہ پاک ان کو بھی بچاتا ہے فدیہ کے ذریعے، یا تمام ہی ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ سب آزمائشوں میں پورے اترے. اور جو توجہ طلب نقطہ ہے تربیت کا وہ یہ کہ آپ پوچھتے ہیں اے اسماعیل اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، خواب میں حکم آیا تھا، اور پیغمبر کا خواب وہی ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے. مومنوں کا خواب اگر ہمیں آئے اور خواب سچا ہو، نیک اور صالح خواب ہو تو وہ رہنمائی ہوتا ہے. اور پیغمبر کو خواب آئے تو وہ امر الہی ہوتا ہے، وحی الہی بھی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. پوچھا یہ حکم ہوا ہے اللہ کا تو تیری کیا رائے ہے؟ تو آگے وہ جواب دیتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ کر دیجئے.
اور آداب کیا ہیں؟ اگلا جملہ توجہ طلب ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا یا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں فرمایا۔ میں آ جاتی ہے نا، کیا میں آتی ہے نا کہ میں صبر کروں گا، نہیں، یہ جملہ ابھی میں آیت دوبارہ پڑھوں گا، ترجمہ بتاؤں گا، یہی نقطہ سمجھانے والا ہے۔ نہیں فرمایا کہ آپ ذبح کر دیں، یہ اللہ کا جو امر ہے پورا کر دیں اور انشاءاللہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ میں اور صبر کروں گا، یعنی صبر کرنا گویا میرا فعل ہوا نا، میں ہوں صبر کرنے والا، یہ بات بنتی ہے نا اس طرح، یہ نہیں کہا۔ نوجوانی ہے کیا کوئی عمر ساری گزار کر بڑھاپے میں تو میچورٹی کی اس ایج پر تو نہیں پہنچے نا جب آدمی تمام آداب کو دنیا میں تجربات سے سیکھ لیتا ہے، نہیں، نوجوانی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ستجدنی، آپ ان قریب یقیناً مجھے پائیں گے من الصابرین، صابروں میں سے۔ تو آپ نے دیکھا نہ میں کہا نہ صبر کروں گا، میں صبر کی نسبت فعل کی اپنی طرف کی، بلکہ زمرہ صابرین کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو یاد کیا۔ کن کو یاد کیا؟ صبر کرنے والوں کو یاد کیا۔ اور انشاءاللہ آپ مجھے ان میں پائیں گے۔ کتنی عاجزانہ اور مؤدبانہ جواب، اس جواب میں عاجزی بھی ہے اور ادب کا کمال ہے کہ انشاءاللہ، اور اس پر بھی انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ اس پر علامہ اقبال نے یا کس نے کہا ہے وہ شعر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ساری آزمائشیں تو اللہ پاک ان کا اشارہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کریں اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت وہ وقت اور لمحہ یاد کرے جب اللہ نے ابراہیم کو بہت سی باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں کامیاب ہو گئے۔ اب نقشہ آ گیا نا سارا باتوں کا کہ وہ باتیں کیا تھیں۔ جب کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب میں تجھے چونکہ آزما لیا ہے، ٹیسٹ کر لیا ہے اور آپ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، اب میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں انسانیت کا امام بنا دوں، عالم انسانیت کا امام و پیشوا اور مقتدا بنا دوں، آپ کو امامت کے منصب پہ فائز کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نعمت کا اظہار کیا۔ تو اس سے دوسری بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب اللہ پاک کوئی بڑا منصب اور بڑا درجہ دینا چاہے تو اس سے پہلے بہت سی آزمائشیں تو پریشانیاں ہوتی ہیں، دیکھنے آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ دچکے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، مصائب ہوتے ہیں، آلام ہوتے ہیں، تو ظاہری نقصانات ہوتے ہیں، ان کو آزمائشیں کہا جاتا ہے۔ اور کامیابی کیا ہوتی ہے کہ آدمی صبر سے ان مرحلوں کو عبور کر لے، ان سے گزر جائے، بے صبر نہ ہو، حوصلہ نہ ہارے، اللہ پر شاکی نہ ہو، تو کامیاب ہو گئے۔ اور جب ان تمام آزمائشوں میں کامیابی ہوتی ہے تو تب اللہ کی نعمت پیشوائی کی نصیب ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تو جب اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا تو آگے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، باری تعالی مجھے تو یہ نعمت عطائی فرما رہا ہے تو کیا میری اولاد کو بھی یہ عطا کرے گا؟ تو اس سے سنت یہ معلوم ہوئی کہ پیشوائی اور امامت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اولاد کے لیے بھی اسے طلب کرنا سنت انبیاء ہے۔
سنت انبیاء ہے۔ اور جب اولاد کے لیے امامت اور پیشوائی طلب کی تو اس میں یہ بات شامل ہو گئی کہ پھر ان کی اہلیت بھی مانگی جا رہی ہے کہ اگر ان کو بھی عطا کرنی ہے، میری دعا ہے کہ عطا کر، اور پھر انہیں اس لائق بھی بنا۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ کیا میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں تمہاری اولاد کو بھی دوں گا، اس لیے کہ یہ امامت اور پیشوائی جو ابراہیم علیہ السلام کو دی جا رہی ہے یہ آگے اولاد میں تو ٹرانسفر ہونی ہے، اور سب سے بڑے امام و پیشوا کائنات کے وہ بھی تو ابراہیم تمہاری اولاد میں سے آنے والے ہیں، تو یہ ٹرانسفر کیوں نہیں کروں گا؟ 2 چینل بنا دیے۔ تو ان میں سے فرمایا ہاں مگر لا ینال عہد الظالمین، مگر ایک بات ہے کہ میرا یہ وعدہ اور میری یہ نعمت ظالموں کو نصیب نہیں ہوگی، ظالموں کو نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات جو میں استنباط کیا کرتا ہوں، وہ نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ کہ امامت اور پیشوائی، لفظ امام یہ بادشاہوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سلطان کے لیے، امیر کے لیے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ۔ فقہ کی کتابیں پڑھیں تو ان کے لیے بھی لفظ امام سربراہ، خلیفہ، سلطان، وزیر اعظم، صدر، وزراء، ان کے لیے جو اہل اقتدار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ امام استعمال ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اور اسلامی فقہ شریعت کی ٹرم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو باب امامت آتا ہے، باب الامامت اور باب الامارت، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور امام کا لفظ روحانیت اور ولایت میں امام، پیشوا، اور علم میں امام اور پیشوا، یہ ان شعبوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو علم اور فقہ، اجتہاد، اور امام بخاری، امام مسلم حدیث میں، تو علم میں، اجتہاد میں، فہم میں، دین میں پیشوائی کا درجہ یہ بھی امامت ہے، اور روحانیت اور ولایت میں امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، جو ائمہ اہل بیت ہیں، جو ولایت کے امام ہیں، امام مہدی تک، یہ سارے ائمہ جو ہیں یہ امام ہیں ولایت میں، تو یہ قیامت تک اولیاء کے امام و پیشوا ہیں، روحانیت کے پیشوا ہیں۔ اولیاء اللہ حضور سیدنا غوث العظم، خواجہ اجمیر، داتا صاحب، یہ بھی امام ہیں ولایت میں، ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ تو ایک امامت روحانی ہے اور ایک امامت سیاسی ہے۔ جو بات ہے وہ یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بناؤں گا، میری اولاد نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، تو یہ آپ کی اولاد کو جائے گی مگر ظالموں کو نہیں جائے گی۔ تو اس سے جو میں استنباط کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ظالموں کو نہیں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف غیر ظالموں کے پاس رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو امامت بمعنی سلطنت ہے، جو امامت بمعنی حکومت اور سلطنت ہے، وہ تو ظالموں کے پاس بھی گئی، وہ تو یزید بھی بنا، غاصب حکمران بنا، ظالم، اور وہ بڑے بڑے ظالم، فاسق، فاجر حکمران بھی آئے، حضور کی امت میں بادشاہ اور عامل اور بڑے بڑے ظالم، خونخوار اور کرپٹ لوگ اور عیاش، وہ بھی سلاطین بنے ہیں نا۔ تو لفظ امامت کا جو بتا رہا ہوں جسٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ تو ادھر بھی گیا، مگر وہ قرآن کا وعدہ ہے کہ امامت میری ظالموں کو نہیں جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس امامت کا یہاں وعدہ ہو رہا ہے وہ امامت سلطنت نہیں ہے، امامت سلطنت نہیں ہے، وہ امامت ولایت ہے، کیونکہ امامت ولایت کبھی ظالموں کو نہیں جا سکتی، امامت سلطنت کبھی عادلوں کو جاتی ہے اور کبھی وہ تو دونوں طرف جاتی رہتی ہے، عادل اور نیک بھی آ جاتے ہیں ان میں، اب عمر بن عبدالعزیز بھی آ جاتے ہیں اور اورنگزیب جیسے بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر دوسرے بھی آ جاتے ہیں، محمد شاہ رنگیلا بھی آ جاتا ہے،
تو یہ تو چلتا رہتا ہے، اور پھر آگے اپنوں کا کیا ذکر کرنا ہے، تو یہ بھی سارے نہلے دہلے آ جاتے ہیں۔ تو یہ امامت جو آپ کی ذریت میں دینے کا وعدہ فرمایا، یہ امامت ولایت ہے، جو اہل تقوی کی امامت، اہل علم کی، اہل معرفت کی، اہل ایمان کی امامت پیشوا ہے۔ فرمایا وہ دوں گا، اور وہ ظالموں کو نہیں جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ ظالم لوگ جو پائیں گے وہ الگ سے۔ اور چونکہ ذریت کی بات کی تو اس میں ان کی ذریت کے لیے تخصیص بھی آ گیا، یہ وعدہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہ بھی وقت یاد کرو جب وہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، کعبہ۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا، اور باپ اور بیٹے نے مل کے کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ یہاں جب آباد کیا تھا تو کعبہ زمین پر موجود، یعنی ظاہراً موجود نہ تھا۔ پھر ایک بادل آیا، نشان دیا اس نے، جب جوان ہوئے، تعمیر کا جب وقت آیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، تو نشاندہی ہوئی، اس جگہ پر بنیادیں کھودی، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ پھر طوفان نوح میں سب کچھ مٹ گئی، اور پھر وہ دوبارہ تعمیر نہ ہوا، انتظار میں رہا، درمیان میں انتظار میں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ بنیادیں کھودی، تو آدم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبے کی بنیاد ملی، اور اس جگہ پھر کعبہ تعمیر ہوئی۔ اور فرمایا اس کعبے کو مخلوق خدا کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، جائے امان بنایا، اور جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ ایک پتھر تھا، جوں جوں تعمیر اوپر ہوتی تھی پتھر اٹھتا چلا جاتا تھا، چھت تک وہی پتھر اٹھتا چلا جاتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے، گارا لاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام مستری تھے، تعمیر کرتے تھے۔ تو باپ اور بیٹا دونوں نے تعمیر کیا اس اللہ کا گھر۔ جب تعمیر کر چکے تو فرمایا کہ یہ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، جس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، جب اترے تو آگے آیت آتا ہے کہ اس اگلی آیت میں ہے کہ جب اترے تعمیر ہو چکا تو عرض کیا باری تعالیٰ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر، باری تعالیٰ ہم نے مزدوری کر دی، کعبہ تعمیر کر دیا، اب ہمیں مزدوری دے دے۔ یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں، کعبہ تعمیر کر دیا، اب ہمیں مزدوری دے دے۔ تو اس مزدوری میں مانگا کہ باری تعالیٰ، اگلی آیت ہے، ایک تو مزدوری یہ دے دے کہ وہ جو امت مسلمہ تو انہیں پیدا کرنی ہے، یہ آپ تین دعائیں مانگی، ایک تو اس گھر کو، اس کے پھل اور رزق کبھی قیامت تک ختم نہ ہو۔ اس گھر جو بن گیا گھر تیرا، ہم نے اب اس شہر میں 2 لوگ آباد ہوں گے، یہاں کا رزق اور پھل کبھی ختم نہ ہو، اور ہر مومن کو رزق اور پھل ملتا رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیری دعا قبول کی، پر جب میرے گھر کا، میرے اس شہر کا رزق ہے تو صرف مومن کیوں کو غیر مسلم آئے گا اس کو بھی ملے گا۔ اب امریکی بھی کھا رہے ہیں وہیں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں کھلانا چاہتے تھے ان کو، انہوں نے کہا تھا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، صرف مومنوں کو کھلا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، اس نے ایکسٹینڈ کر دیا چلو تو کافر بھی کھائیں گے۔ اب یہاں کا تیل ہے، مومن تو کھا ہی رہے ہیں، امریکی بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی شان۔ اب یہ بات کی سمجھ آ گئی؟ مگر فرمایا فَأُمَتِّعُ قَلِيلًا، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے۔ اب یہ جو ہڑپ کیے جا رہے ہیں سارا، یہ اس اسکیم کے خلاف۔ مقصد اشارہ یہ تھا کہ یہاں رزق و ثمرات میں اتنے دیتا جاؤں گا کہ ساری دنیا کھائے گی۔ آنے کی بات تو میں نے ویسے کر دی نا، ساری مسلم اور کافر، مومن اور غیر مومن، شرق سے غرب تک پوری دنیا یہاں کے رزق سے تھوڑا زیادہ کھائے گی، اتنا رزق ہوگا یہاں۔ اب وہ رزق حضور کے وطن کی وجہ سے جو رزق بنا ہے، عالم عرب کا رزق ساری دنیا کھا رہی ہے۔ آپ بھی جا کے کھا رہے ہیں، فلپین کے لوگ بھی کھا رہے ہیں، انڈین بھی کھا رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر کوئی کھا رہا ہے۔ اور مسلم کنٹری میں کوئی مزدوری کے لیے نہیں جاتا، عرب ورلڈ میں جاتا ہے، چونکہ حضور کا وطن جو ہوا، اور دعا ابراہیم ہے کہ رزق اتنا ہوگا ہر کوئی کھائے گا۔
ایک دعا کی. دوسری دعا کی اسی جگہ پتھر پہ کھڑے ہو کے باری تعالیٰ وہ جو تو نے امت مسلمہ بنانی ہے وہ میری اولاد میں بنا دے. مجھے مزدوری مانگ رہے ہیں, 3 مزدوریاں مانگی. کتنی؟ ایک تو رزق دے دے, مسلمان کھاتے رہے. فرمایا ابراہیم مسلمان کیا, اتنا رزق دیتا ہوں ہر کوئی کھاتا رہے. دوسری دعا کی باری تعالیٰ ہمیں مسلمان گردن جھکانے والا رکھ اور میری اس اولاد میں مزدوری یہ دے کہ امت مسلمہ جس نے آنا ہے وہ میری اولاد میں پیدا کر دے, کسی اور پیغمبر کی اولاد میں نہیں, میری میں پیدا کر دے. فرمایا وہ بھی تیری اولاد میں پیدا کر دی, امت مسلمہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. 2 اور تیسری دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. اور وہ جو ہر کوئی پیچھے سے آدم علیہ السلام سے اب تک بتاتا چلا آ رہا ہے کہ تیرے محبوب نے آنا ہے, تیرے باری تعالیٰ میری آخری دعا یہ اس محبوب کو بھی میری اولاد میں پیدا کر, اس محبوب کو بھی وابعث فیہم رسولا منہم, اس امت مسلمہ کو جو میری ذریت اور میری نسل سے ہو, اپنے محبوب کو بھی میری نسل میں سے پیدا کر دے. ابراہیم علیہ السلام سے ہم پوچھتے ہیں یہ اپنی اولاد اور اپنی نسل سے حضور کا پیدا ہونا کیوں مانگا؟ کیا کہ وہ بھی میری اولاد میں دے دے, سب کچھ ہی آپ کی اولاد میں. تو فرماتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں زبان حال سے, اس لیے مانگا کہ قیامت کے دن میں محمد کا دادا کہلاؤں گا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ہر پیغمبر آ رہا ہوگا نا, اور ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسپیشیلٹی ہوگی, پیکیولیرٹی ہوگی, سگنیفیکنس ہوگی, کوئی پہچان ہوگی کہ یہ کون ہے, یہ وہ ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ وہ ہے. یہ اسحاق علیہ السلام آ رہے ہیں, پتہ آپ کو یوسف علیہ السلام کے بعد, یہ سلیمان اور داؤد کے, یہ ہر ایک کی ایک اپنی پہچان ہوگی. تو اگر مولا وہ محبوب محمد آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری اولاد میں ہوگا تو ہر کوئی اپنی پہچان سے آئے گا. تو جب یہ میری اولاد میں ہوں گے تو کوئی پوچھے گا یہ ابراہیم کون ہے, تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا اسماعیل اور اسحاق کا والد, نہیں, نہ یہ کون ہے, میں کہوں گا محمد کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا بھی جانے گی محمد کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بھی میری اولاد میں دے دے. تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تو نے یہی کھڑے ہو کر 3 چیزیں مانگی, تجھے تینوں عطا کر دی. تینوں. اب کیا ہوا, چونکہ آقا علیہ السلام کو جب مانگا کہ مولا حضور کو مجھے دے دے, میری اولاد میں دے دے, اور دعا قبول ہو گئی, تو چونکہ حضور کو مانگا اس پتھر پہ کھڑے ہو کر, جس پر کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا تھا, اتر آئے. تو یہ باتیں تو اللہ اور اس کے پیغمبر ابراہیم کے درمیان ہو گئیں. اترے تو دیکھا کہ پتھر پگھل چکا تھا اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان سب. باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا, یہ پتھر پہ میرے قدموں کے نشان جم گئے, نیچے پگھل گیا, سب تو گئے, یہ کیوں؟ پر میں ابراہیم اب یہ پوچھتا ہے تو بتا ہی دیتے ہیں. اب یہ جو تو نے دعا مانگی ہے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی کہ میری نسل میں دے دے, اب یہ دعا تو ہو گئی, پوری بھی ہو جائے گی, اس کا کوئی نشان تو نہیں بچے گا دنیا میں. یہ اس جگہ کھڑے ہو کے تو نے مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگا ہے, میں نے تیرے قدموں کو سبز کر کے اس دعا کا نشان بنا دیا ہے. قیامت تک اب دنیا کو یہ نشان یاد رہے, یہ ابراہیم کے قدم اس پتھر پہ لگے ہیں. کون سا پتھر؟ جس پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کو مانگا گیا. تو پتھروں پر نشان, پتھر کے سینے پر نشان قدموں کے لگ گئے. اب پتھر آ گیا, کعبہ بن گیا, صحن بن گیا. اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اب لوگ طواف کرنے والے آئیں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے, اعتکاف کریں گے, کعبے کا طواف کریں گے. فارغ جانے لگے, فرمایا نہیں ابراہیم ادھر آ. باری تعالیٰ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ تو کعبہ میرا گھر تو بنا لیا, اور تجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے. میں نے تیرے قدموں کے نشان اس پہ سبز کیے, میرے محبوب کو تو نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگا ہے, تو باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا اب طواف لوگ آ کے میرے گھر کا, کعبے کا کریں گے, اس پتھر کو اس کعبے کے صحن میں کعبے کے سامنے گاڑ دے. کیوں؟
تاکہ لوگ آ کے میرے گھر کا طواف کریں، اور میں طواف اس وقت تک مکمل نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا جب طواف کے 7 چکروں کے بعد اس قدموں کے نشان والے پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مجھے 2 نفل نہ پڑھے۔ اس پتھر کا نام مقام ابراہیم رکھ دیا۔ فرمایا اللہ پاک نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے امت محمدی، یہ جو سارا قصہ تم کو سنایا، اس پورے قصے کا کلائمیکس یہ ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم نے دعا مانگی تھی مصطفیٰ کی آمد کی، اور ان کے قدموں کے نشان سب ہیں، اس کو تم اپنی جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو، جائے نماز۔ اب آپ کعبے میں جاتے ہیں، ابھی بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، کسی کا حج ہو یا عمرہ، اس وقت تک طواف کعبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کعبے کے 7 چکروں کے بعد اس پتھر کے قدموں کے سامنے کھڑے ہو کر 2 نفل ادا نہ کر لے۔ یہ 2 نفل ادا کرنے شکرانہ ہے دعائے ولادت مصطفیٰ۔ توحید۔ تو جب آقا علیہ السلام بات ختم ہوئی، جب آقا علیہ السلام آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو 360 پتھر بتوں کے استھان کعبے کے صحن میں تھے۔ کتنے؟ اور ان کے علاوہ 361 آخری ایک پتھر یہ بھی تھا جس پہ قدموں کے نشان تھے۔ یہ بات سمجھنے والی آخری۔ تو کل کتنے پتھر ہوئے؟ 361 پتھر تھے، 60 نہیں تھے، درست کر لیں کتاب۔ 361 پتھر تھے۔ حکم ہوا محبوب ان سارے پتھروں کو اب توحید کا راج ہوگا۔ کیا؟ اب شرک گیا، اب توحید کا راج ہوگا۔ تو توحید یہ ہے کہ میرے گھر سے سارے پتھر نکال کے پھینک دو، میرے گھر کو پتھروں سے پاک کر دو۔ 360 پتھر نکال کے پھینک چکے۔ اس پتھر کی باری آئی، یاد تھا تو یہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر تھے، یہ بھی پتھر۔ فرمایا ان پتھروں کو 360 پتھروں کو نکال پھینکنا توحید ہے، اور یہ فرمایا اس پتھر کو برقرار رکھنا توحید ہے۔ قربان جائیں مولا، قربان جائیں تیری توحید کے نظارے۔ کبھی پتھروں سے گھر کو پاک کرنا توحید ہے، کبھی ایک پتھر تیرے گھر میں گاڑ دینا توحید ہے، کبھی پتھر نکالنا توحید ہے، کبھی پتھر کے سامنے نفل پڑھنا توحید ہے۔ باری تعالیٰ تیرا نظام کیا ہے؟ وہ فرمایا ان پتھروں کی نسبت میرے محبوب سے نہ تھی، بتوں سے تھی، وہ شرک ہو گیا۔ اس پتھر کی نسبت میرے محبوب سے ہے، یہ پتھر ہو کر بھی توحید ہو گیا، پتھر ہو کر بھی توحید ہو گیا۔ تو دیکھیے اب سارے پتھر لا تعلق کر دیے، پھینک دیے، ان کو گلیوں میں پھینک دو، ان سے واسطہ کوئی نہیں۔ اور 2 پتھر ایسے ہیں کہ ایک کو کعبے کی دیوار میں گاڑ دیا اور فرمایا جب طواف کرو جا کے چوما کرو۔ ایک پتھر چوما جا رہا ہے، ایک پتھر حالت نماز میں سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو کہیں پتھروں کو چومنا توحید ہے، کہیں پتھروں کا احترام کرنا توحید ہے، کہیں پتھروں کو اٹھا کے پھینک دینا توحید ہے۔ تو پتہ چلا کہ توحید کا رگڑا ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ دیکھ دیکھ کر معاملہ کیا جاتا ہے۔ بغیر نسبت والے ہوں تو ان کو نکال دینا توحید ہوتا ہے، نسبت والے ہوں تو سینے سے لگا رکھنا توحید ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس فہم اور بصیرت کو آپ تک پہنچائے اور اس کو پھیلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔